السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج حال کا بیان ہے، مرفوعات کی چھٹی قسم حال کا بیان ہے۔ الحال لفظ يدل على بیان حیت الفاعل مفعول به او کلیہما۔ حال کی تعریف یہ ہے، حال بمعنی حالت کے ہے، کہہ رہی لفظ یدل، یہ کیسا لفظ ہے جو بیان کرتا ہے، دلالت کرتا ہے فاعل یا مفعول به کی حیت کو، یا دونوں کی حالت کو بیان کرے۔ ایسا لفظ ہے جو دو فاعل کی حالت بیان کرے یا مفعول به کی حالت بیان کرے، جیسے جاءنی زید راکبا وضربت زیدا مشدودا ولقیت عمرا راکبین۔ یہاں پہلی مثال کے اندر فاعل کی حالت بیان کر رہا ہے، ضربت جاءنی زید راکبا، آیا زید میرے پاس سوار ہو کر، اور دوسری صورت میں ضربت زیدا مشدودا کے اندر مفعول به کی حالت بیان کر رہا ہے، اور لقیت عمرا راکبین کے اندر دونوں کی حالت کو بیان کرتا ہے۔ اب یہاں وقد یکون سے حال کے متعلق کچھ قواعد بیان کر رہے ہیں۔ کہتے وقد یکون الفاعل معنویا، کبھی کبھی حال کے اندر فاعل معنوی ہوتا ہے، جیسے زید فی الدار قائما، لأن معنی ہو، اس کا معنی یہ ہے زید استقر فی الدار قائما، زید گھر کے اندر قرار پکڑا ہوا ہے۔ وقذا المفعول به، اسی طرح مفعول به جیسے ھذا زید قائم، فإن معنی ہو، اس کا معنی یہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے قائمن ہوا زید، وہ زید ہے۔ اگلا دوسرا قاعدہ بیان کرتے العامل فی الحال فعل او معنی فعل، عامل حال کے اندر جو ہے فعل ہوگا یا اس کا معنی ہوگا، اور حال ہمیشہ نکرہ ہوگا، ابداً ہمیشہ۔ وذوالحال معرفۃ غالباً، اور ذوالحال وہ ہمیشہ نہیں بلکہ اکثر غالباً معرفہ ہوگا، اور کبھی کبھی جو ہے نکرہ بھی ہوگا، کما رأیت فی الامثلۃ المذکورہ۔ فإن کان ذوالحال نکرہ، یہاں سے قاعدہ تیسرا بیان کر رہے ہیں کہ اگر ذوالحال نکرہ ہو، یجب تقدیم الحال علیہ، تو حال کو اس کے اوپر مقدم کیا جائے گا، جیسے جاءنی راکبا رجل لئلا تلتبط بالصفت، اس لیے کہ حال کا اور صفت کا آپس میں التباس لازم نہ آ جائے، اس لیے حال کو مقدم کریں گے۔ جاءنی راکبا رجل کے اندر راکبا حال، اس کو رجل پر مقدم کر دیے تاکہ پتہ چلے کہ یہ رجل راکباً صفت نہیں ہے بلکہ حال ہے۔ وفی حالت النصب، نصب کی حالت میں جیسے رأیت رجلا راکبا، رأیت رجلا راکبا۔ وقد تکون الحال جملۃ خبریہ، کبھی کبھی حال جملہ خبریہ ہوتا ہے، جیسے جانی زید وغلامہ راکب، پورا جملہ ہے، او یرکب غلامہ۔ ومثال ما کان عاملہ معنی الفعل، اور اس کی مثال بیان کریں کہ جب اس کا عامل معنی فعل ہو، جیسے ھذا زید، یہ زید ہے، قائم، معنی ہو، اس کا معنی یہ ہے انبہ و اشیر، میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں، تنبیہ کر رہا ہوں۔ اور وقد یحذف العامل لقیام قرینۃ، سے اگلا قاعدہ بیان کر رہے ہیں، کبھی کبھی اس کا عامل جو ہے وہ قرینے کی موجودگی کی وجہ سے حذف کیا جاتا ہے، جیسے آپ مسافر سے کہتے للمسافر سالما غانما، اے ترجع سالما غانما، یہاں پر جو ہے نا عامل کو حذف کیا گیا ہے، قرینہ موجود ہے، اس لیے کہ مسافر آ رہا ہے، تو آپ آتے ہوئے اس سے کہہ رہے ہیں کہ سالما غانما، یعنی تو سلامتی کے ساتھ، غنیمت کے ساتھ لوٹا۔ ساتویں قسم منصوبات کی وہ تمیز ہے۔ تمیز ممیز، جدا ہونے کے معنی میں، فرق کرنے کے معنی میں، وضاحت کے معنی میں ہے۔ کسی کی چیز کے اندر جو ابہام ہو اس کو دور کیا جائے، اسے تمیز کہا جاتا ہے۔ ہوا نکرۃ، یہ کیسی نکرہ ہے، تذکر بعد مقدار من عدد و کیل و وزن و مساحت، جو ذکر کیا جاتا ہے عدد کے بعد، کیل کے بعد، وزن کے بعد، اور مساحت پیمائش وغیرہ کے بعد، جس کے اندر ابہام ہو، تو اس تمیز کے ذریعے سے طرف و ذالک الابہام و ابہام دور ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں عندی 20 درہما، تعداد کے حساب ہے نا، عدد ہے، عدد کی مثال ہے، میرے پاس 20 روپے ہیں۔ درہمن جو ہے یہ تمیز ہے آپ کے پیسوں کی وضاحت کے لیے کہ 20 کیا ہیں، آپ کے پاس پیسے ہیں۔ قفیزہ و قفیزان برن، عندی قفیزان برن، میرے پاس 2 پیمانہ جو ہے وہ گندم ہے۔ اب برن کہہ کر وہ قفیزانی کے لیے کیا کر دیا، تمیز آیا۔ وہ منوان سمنن، یا 2 مٹکے ہیں گھی کے۔ وہ جریبان قطنن و تمرت مثلها زبدن، اور اسی طریقے سے کھجور وغیرہ اتنے ہیں۔ کہتے وقت یکون عن غیر مقدار، کبھی کبھی بغیر مقدار کے بھی آتا ہے، جیسے ھذا خاتم حدید، یہ انگوٹھی ہے کس کی، لوہے کی۔ وہ سوار و ذہب، اور کنگن ہے سونے کی۔ وفیہ الخفض، و اکثر، اور اکثر اس کے اندر جر آتا ہے۔ کہتے وقد یقع بعد الجملۃ لرفع الابہام، کبھی کبھی تمیز جملے کے بعد واقع ہو جاتا ہے، اس جملے کے اندر کوئی ابہام ہو، اس ابہام کو دور کیا جاتا ہو، جیسے طاب زید نفسا او علما او ابا، زید اچھا ہے، اب آپ زید اچھا ہے تو وہ اچھا ہے، رہنے دو، ہمیں کیا ہے اس سے،
نہیں، یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ نفس کے اعتبار سے یا علم کے اعتبار سے یا اب کے اعتبار سے اس کا باپ بڑا اچھا آدمی ہے۔ مرفوعات کی 8ویں قسم جو ہے مستثنا، مستثنا معنی جدا کیا کرنے والا۔ المستثنا، مستثنا جو ہے لفظ یذکر بعد اللہ و اخواتہا، یہ ایک ایسا لفظ ہے جو ذکر کیا جاتا ہے اللہ اور اس کے اخوات کے بعد۔ اخوات میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا اللہ جیسے اور، لیعلم ما انہ لا ینسب الیہ ما نسب الی ما قبلہا، تاکہ وہ پتہ چل جائے کہ جو نسبت ہم کر رہے ہیں یہ پہلے والی کی طرف جو نسبت ہے یہ نسبت یہاں نہیں ہے۔ وہو علی قسمین، اس کی دو قسمیں، مستثنا کی دو قسمیں، ایک متصل اور ایک ہے منقطع۔ متصل اور منقطع کا فرق آپ سمجھ لیں۔ مستثنا منقطع اسے کہتے ہیں، متصل اسے کہتے ہیں کہ مستثنا کو نکالا جائے عن متعدد، کئی ساری چیزوں سے، اللہ اور اخوات کے ذریعے سے، جیسے جاءنی القوم، آئی میرے پاس قوم، الا زیدن، زید نہیں آیا۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ زید دیکھو مستثنا منہ سے ہے، قوم سے ہے، مستثنا منہ کے جنس سے ہے، لہٰذا اس کو منقطع کر دیا، ہٹا دیا۔ اور منقطع اسے کہتے ہیں کہ مستثنا منہ کے جنس سے ہی نہ ہو سرے سے، اور ذکر کیا گیا اللہ اور اس کے اخوات کے بعد، لیکن نکالا نہ گیا ہو اس سے، کیونکہ وہ داخل ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ جیسے جاءنی القوم الا حمارا، کہ وہی قوم میرے پاس آئے لیکن حمار، اب حمار قوم کے جنس سے ہے سرے سے، اس کا ہٹانا کیا معنی دار ہے۔ صحیح وعلم نوٹ سے ان اعراب المستثنا علی 4 اقسام، ان سے مستثنا کے اعراب بیان کر رہے ہیں کہ مستثنا کا اعراب 4 قسم پر ہے۔ پہلی صورت اس کی منصوب کی ہے، اور دوسری صورت نصب اور بدل کی ہے، اور تیسری صورت جو ہے وہ حسب عوامل ہے، جیسے عامل آئے گا ویسے اعراب ہوگا، اور چوتھی قسم جو ہے وہ جر کی ہے۔ تو آپ اس کو سمجھ لیں کہ پہلی صورت میں نصب دیا جائے گا، اس کی مثال، اس کی لیے یہ شرط یہ ہے کہ مستثنا متصل ہو، واقع ہو اللہ کے بعد، کلام موجب ہو یا منقطع ہو، جیسے پہلے گزر گیا ہے، جیسے ما جاءنی الا زید احد، او کان بعد خلا و عدا عند الاکثر، یا خلا اور عدا کے بعد ہو، یا ما خلا اور ما عدا کے بعد ہو، لیس کے بعد ہو، لا یکون کے بعد ہو، جیسے جاءنی القوم خلا زیدا، کان منصوبا، تو یہ صورت منصوب کی ہے۔ اب نصب اور بدل کی صورت کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ بَعْدَ اللَّهِ فِي كَلَامٍ غَيْرَ مُوجِبٍ، اور اگر اللہ کے بعد ہو اور کلام غیر موجب ہو، غیر موجب کس کو کہتے ہیں؟ وہ کلام کہ جس کے اندر نفی، نہیں، استفہام وغیرہ موجود ہو، اور مستثنا منہ بھی مذکور ہو، تو کہتے ہیں یجوز فیہ الوجہان، اس کے اندر نصب اور بدل دونوں جائز ہے۔ جیسے جاءنی زید، ما جاءنی زید الا احد، الا زید، ما جاءنی احد الا زیدن، اور الا زیدن، دونوں صورت دیکھو، زیدن بھی صحیح ہے اور زیدن بھی صحیح ہے، نصب بھی صحیح اور بدل بھی صحیح ہے۔ اور حسب عوامل کی صورت میں وَإِنْ كَانَ مُفَرَّغًا، اگر مستثنا من مفرغ ہو بأن يكون بعد اللہ، کہ یہ اللہ کے بعد واقع ہو جائے کلام غیر موجب ہو، کلام غیر موجب دیکھو اس کا ضد موج کلام موجب کا، جس کے اندر نفی، نہیں، استفہام وغیرہ نہ ہو۔ والمستثنا من غیر مذکور، مستثنا مذکور بھی نہ ہو، کان اعراب بحسب العوامل، تو اس کے اوپر جیسے عمل رفع دینے والا عامل آئے گا تو رفع دو گے، جر دینے والا آئے گا تو جر دو گے، نصب دینے والا ہوگا تو نصب، جیسے ما جاءنی الا زیدن وما رأیت الا، ما جاءنی الا زیدن وما رأیت الا زیدن وما مررت الا بزید۔ وان کان بعد، یہ جر کی مثال ہے، چوتھی صورت اعراب کی۔ وان کان بعد غیر و سوا و سوا و حاشا عند الاکثر، کہتے ہیں کہ اگر سوا کے بعد ہو، غیر کے بعد ہو، حاشا کے بعد ہو تو مجرور ہوگا، جیسے جاءنی القوم غیر زیدن و سوا زیدن و سوا زیدن و حاشا زیدن وغیر ذالک۔ مستثنا کے اندر ایک لفظ آتا ہے، مستثنا اور اخوات کے ساتھ ساتھ ایک لفظ ہے غیرو، غیرہ، اس کا اعراب، تو کہتے ہیں کہ وعلم ان اعراب غیرہ، یہاں نوٹ میں بیان کر رہے ہیں کہ غیر کا اعراب بھی مستثنا کی طرح ہے، جیسے غیر کا اعراب ہے مستثنا کی طرح، جیسے تقول جاءنی القوم غیر زید وغیر حمار وما جاءنی غیر زید القوم وما جاءنی احد غیر زید وغیر زید وما جاءنی غیر زید وما رأیت غیر زید وما مررت بغیر زید، وہ ساری صورتیں بیان کر دی جو مستثنا کا اعراب کی تھی، کہ اسی طرح غیر کا بھی اعراب ہے۔ چھوٹا سا قاعدہ اور بیان کر رہے ہیں، کہتے لفظ غیر جو ہے یہ وضع کیا گیا صفت کے لیے، اور کبھی کبھی استثناء کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے لفظ الا وضع کیا گیا ہے استثناء کے لیے، لیکن کبھی کبھی استعمال ہوتے صفت میں، اور اس کی مثال قرآن کریم کی آیت لو کان فیہم آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یہاں پر الا جو ہے یہاں پر غیر اللہ کے لیے، اس کے لیے استعمال ہوا ہے، صفت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ کے اندر بھی، یہاں پر الا اللہ میں
اور لا الہ الا اللہ دونوں صورتوں میں یہ اللہ جو ہے یہ صفت کے لیے استعمال ہوا ہے، استثناء کے معنی میں نہیں ہے۔ السلام علیکم۔